اللہ کی تلاش میں قدم بھلے ہی تھک جائیں، دل کو ہارنے مت دینا، یہ آگے بڑھنے میں تمہاری مدد کرے گا۔ تمہارے قدم خود بخود راہ پر چلنے لگیں گے۔ تم ایک بار اس کی راہ تو چنو۔ اللہ تمہیں بلاتا ہے، وہ بھی دن میں 5 مرتبہ، کیونکہ وہ تمہیں یاد رکھتا ہے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ وہ ہر پل تمہارا منتظر رہتا ہے، تمہیں اشارے دیتا ہے، وہ شکوے شکایتیں بھی سنتا ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنے آنچل میں تمہارے غم سمیٹ لیتا ہے، وہ تمہاری داستان بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہیں حوصلہ بھی دیتا ہے اور محبت بھی دیتا ہے۔ اللہ کی محبت مستقل ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو قرآن میں لکھے ہوئے کلمے کے ذریعے تمہیں حوصلہ دے وہی رب ہے، جو لوگوں کی حقیقت دکھا کر بھی تھامے وہی ہے وہ رب۔ اس نے تمہاری دعا سن لی ہے، وہ تمہاری ان صداؤں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے تمہاری پکار سن لی ہے، اس نے تمہاری اداس آنکھیں دیکھ لی ہے۔ وہ تمہارے ان آنسو کو دیکھتا ہے جو تم نے ضبط کر لیے۔ اس نے تمہارا صبر دیکھ لیا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم زندگی کے کن مرحلوں سے گزر رہے ہو۔ وہ سب سے بڑھ کر تم سے پیار کرتا ہے، وہ تمہیں ہر چیز دے گا جو تم چاہتے ہو، جو تم مانگتے ہو۔ بس یقین رکھو اس پر، اس کی طاقتوں پر۔ دعائیں امید ہوتی ہے، دعائیں عطا ہوتی ہے، دعائیں اللہ سے تمہاری بہت سی باتیں منواتی ہیں، دعائیں قبولیت کا نام ہوا کرتی ہیں، دعائیں معجزات کرتی ہیں، دعائیں عرش کے پار تک پہنچ جانے کی اڑان رکھتی ہیں۔ دعائیں تو ہونٹوں سے نکلی آہ کو بدل سکتی ہے۔ دعائیں تمہیں رب سے تمہارا تعلق مزید گہرا کرتی ہے۔ دعائیں یقین ہوا کرتی ہیں، دعائیں سکون ہوا کرتی ہیں۔ تمہارے لیے ناممکن کا ممکن ہو جانا ابھی باقی ہے۔ تمہیں آسمان سے نگاہ اٹھانا نہیں ہے، تمہیں یقین کا ڈور کو چھوڑنا نہیں ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، دعا مانگتے رہنا ہے۔ حالات بہت جلد بدلیں گے، یہ سوچنا ہے۔ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے دل کو یہ سمجھانا ہے۔ تمہیں بس اس کی راہ پر چلتے رہنا ہے۔ کیوں تم پریشان ہوتے ہو؟ تمہارے پاس تمہارا رب ہے۔ کون سا مرض ہے جس کا علاج نہیں اس کے پاس؟ اس لیے فلک پر دیکھ کر بھی مسکرایا کرو، اللہ کی رضا میں یوں راضی ہو جایا کرو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ؟ کیا یہ دیکھتے نہیں اپنے اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے؟ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ اللہ نے تم پر کرم کیا ہے، تمہیں دنیا کی حقیقت دکھا کر۔ اگر بار بار غم مل رہا ہے تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا گیا ہے،
اس رب نے یہ اعلان کیا ہے، دنیا کی کمزور سہارے تمہیں سنبھال نہ سکیں گے، اس لیے تو اللہ نے تمہیں اپنے در کا پتہ دیا ہے۔ اللہ تو تم سے بے پناہ چاہت رکھتا ہے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ کائنات کا رب تمہیں چاہتا ہے۔ وہ لاکھوں لوگوں میں تمہاری آواز پہچانتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو نہیں دیکھتا کون کہاں سے آ رہا ہے، کون کتنا امیر ہے یا غریب۔ وہ دل دیکھتا ہے اور ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ وہ تمہیں دنیا کی حقیقت سے روشن کرواتا ہے، پھر درد کی دوا بن جاتا ہے۔ وہ راز رکھنے والا بہترین دوست بن جاتا ہے۔ وہ مان جاتا ہے، وہ ہزار غلطیوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ تمہارا صبر رائے گا نہیں گیا ہے، تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اسے معلوم ہے وہ راتیں، وہ تلخ حقیقتیں جن کو ماننے پر تمہارا دل راضی نہ تھا۔ جب تم اپنے آپ سے بھی بھاگنے لگے تھے، اس نے تمہیں اپنے در کا پتہ دے کر تمہیں بچا لیا، تمہارے دل کو اپنی جانب موڑ لیا، تمہارے آنسو کو سکون بدل دیا۔ دعائیں صبر مانگتی ہے، شدتیں مانگتی ہیں، لگن مانگتی ہیں۔ اگر ایک خیال اب بھی دل میں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ تم نا امید نہ ہو، آزمائش سے جان نہ چھڑاؤ، بلکہ یقین رکھو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ دعا لبوں پہ آنے سے پہلے ہی نواز دیا گیا، تم پہ کرم کیا گیا۔ حالات برے ہو سکتے ہیں پر نوازنے والا رب کائنات ہے۔